محترم شاہد عزیز صاحب ماشاءاللہ کوئی ماننے بھی مرزا غلام ہے. بیلنس رکھنا چاہیے، نہ خلافت پر ایمان لا کر ہمیں جنت مل جائے گی، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں، نہ کسی کو کسی سے گالی گلوچ کر کے ہمیں جنت مل جائے گی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، اور کچھ نہیں. تو بطور علم ہمیں چیزیں اسٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیے عباسی جو تھے ان کا جو دور تھا اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام کا سنہری دور، گولڈن ایج آف اسلام. انہوں نے بغداد میں ایک دارالحکمہ قائم کیا اور اپنا وہاں جو تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں بیٹھ کے ریسرچ کریں اور جس نتیجے پہ پہنچے آپ وہ لکھیں. بڑی بڑی ایجادات ہوئیں اس دارالحکمت سے. اپنا بچوں کو پیدا کرنے کے لیے سرجری کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ایجاد ہوئے. اگر آپ استنبول جائیں تو میں نے دیکھا وہاں، میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ کچھ سرجیکل انسٹرومنٹ جو آج استعمال ہو رہے ہیں بچوں کی ڈلیوری کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ اس جو ہے میوزیم میں، سائنٹیفک میوزیم میں استنبول میں پڑے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں نے 700-800 سال پہلے جو تھے وہ ایجاد کیے تھے. لیکن یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ دارالحکمت جو تھا اس میں لوگ بیٹھ کے ریسرچ کرتے تھے. اور یہ لوگ کون تھے؟ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف مسلمان نہیں تھے، یہ عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے. عباسی خلفاء کو جب پتا چلتا تھا کہ جناب سویڈن میں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، کہ کہیں دور دراز جگہ میتھمیٹکس میں یا میڈیسن میں یا فزکس میں یا اسٹرانومی میں کوئی عالم فاضل شخص ہے تو پیسے دے کے اس کو بغداد لے آتے تھے کہ بھیا یہاں بیٹھو، اپنی تحقیقات کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں پوری آزادی ہے، اپنے مذہب پر تم قائم رہو اور اس کے مطابق عبادت کرو اور پرچار بھی کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ہماری گارنٹی. صرف تم اپنے مضمون میں جس میں تم ایکسپرٹ ہو ریسرچ کرو. تو وہ ہے گولڈن ایج آف اسلام. تو اگر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے کہ گولڈن ایج آف اسلام میں یہ ہوا تو آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ تو اب آپ نے اپنا خود کرنا نہیں، دوسروں پر بھی اعتراض کہ جناب یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. تو اپنا، اور دیکھیں جو ہے ایک اسلامی اصول جس نے مسلمانوں کو گریٹ بنایا وہ یہ ہے آپس میں صلاح مشورہ کر کے بات پہ کام کرو، اور جب ایک کام کا فیصلہ کر لو کہ اس طرح کرنا ہے تو پھر اس پہ جم جاؤ. پھر یہ نہیں کہ کر لیں یہ درست ہے یہ غلط ہے یا یہ کچھ اور. اس کی مثال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں. جنگ بدر پہ حضور نے فوج کی ترتیب دی. ایک صحابی آئے تو کہنے لگے کہ حضور یا رسول اللہ، یہ آپ نے فوج کی ترتیب جو دی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ فوج کو اس طرح ترتیب دی جائے. تو صحابی کہنے لگے کہ میری اگر آپ رائے سننا چاہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ فوج کی ترتیب اگر بدل کے اس طرح سے اس طرح کر دی جائے تو بہتر ہوگا. حضرت نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے اپنی وجوہات دی، اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے. یہ نہ کہا اوئے نبی میں آ کے تو ہے، تو مینو کتوں سمجھان والا آ گیا کہ فوج میں کس طرح ارینج کرا. نہیں، فوج کی ترتیب چینج کر دی. تو
اس سے بہت فائدہ ہوا. اور پھر جنگ احد کے موقع پر جب حضرت جو ہیں ان کی رائے کے خلاف اکثریت نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے کھلے میدان میں نکل کے جنگ کرنی ہے، تو حضور نے اکثریت کا فیصلہ قبول کر لیا. یہ نہ کہا کہ نبی تو میں ہوں، وہی تو مجھے ہوتی ہے. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا اور رسول اور اپنے حکمرانوں کی بات مانو. تم مجھے سمجھا رہے ہو کہ لڑائی کہاں رہ کے کرنی ہے. واہ، کیا کہا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا بات مان لی؟ آپ نے بات مان لی. جب آپ ذرا پہن کے باہر تشریف آئے تو لوگ کہنے لگے جی ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک فیصلہ ہو گیا، اب ہم اس پہ رہیں. یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ اور دوپہر کو کچھ اور. تو میرا یہ مثالیں سنانے سے مطلب یہ تھا کہ جب آپ ایک علمی بحث کرتے ہیں، علمی کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس میں چھوٹا بڑا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. جو جس کو عزیز ہے وہ علم، وہ دوسروں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں ریسرچ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو ترقی دیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ علم حاصل کریں اور قرآن پر، اسلام پر، فزکس پر، کیمسٹری پر، باٹنی پر، زوالوجی پر، ایسٹرونومی پر، میتھمیٹکس میں جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن اس چیز کو آپ اپنا بت نہ بنا لے کہ مولانا ایکس صاحب یہ لکھ گئے ہیں، خلیفہ وائی صاحب نے یہ کہہ دیا. بالکل بھائی، آپ نے بات درست کہی کہ مقصد تو جب علم نہیں، نفرتیں پیدا کرنا ہے اور اپنی جیبیں گرم کرنا ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات سن کے، تو میرے خیال ہمارا ٹائم شاید ختم ہونے والا ہے، وہ کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے پہلے امیر تھے. بہت عظیم الشان عالم تھے. اردو میں بیان القرآن، انگریزی میں ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن، ریلیجن آف اسلام، اپنا محمد دا پروفٹ، اردو انگریزی میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ صفحے جو ہیں وہ لکھے ہوں گے. یورپ کے پبلشر انہیں کہتے تھے کہ جناب فلانے ٹاپک پہ آپ ہمیں کتاب لکھ کے دیں. مثلا لیونگ تھاٹس آف پروفٹ محمد جو تھی، وہ ایک برٹش پبلشر نے انہیں کہا تھا کہ لکھ کے دیں. اس ساری عظمت کے باوجود کئی دفعہ میں جب ان کی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب کی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں. تو یہ جو ہے میرے اتفاق نہ کرنے سے حضرت مولانا جو ہے ان کی عظمت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے. لیکن میں اس طرح اختلاف نہیں کرتا جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ لکھے ہے کہ فضول ہے کہ بکواس ہے، یہ کہ فلانا ٹینگڑا. میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا جو تھے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس وجہ سے میں ایک مختلف نتیجے پہ پہنچا. اور ایک آخری بات بتا کے میں آپ کو یہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے نانا جو تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب جی تھے ودیارتھی، جنہوں نے میثاق النبیین اور محمد ورلڈ اسکرپچرز کتابیں لکھی. انہیں ایک دفعہ حضرت مولانا کہنے لگے کہ عبدالحق، یہ جو تم تقریریں کرتے ہو قرآن کے متعلق، انہیں لکھ ڈالو تو میں انہیں چھپواؤں گا. تو مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب کہنے لگے کہ مولانا لیکن کئی جگہ تو میں جو ہے آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. تو حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا، اسی سے تو علم کو ترقی ملتی ہے. یعنی غور کریں، یہ نہ کہا کہ جماعت کا امیر تو میں ہوں، عالم تو میں ہوں، تم تو میرے اسٹوڈنٹ ہو، تم نے کس طرح جرأت کی کہ میرے سے اختلاف کرو. تو میری درخواست ہے کہ آئیے ہم سب مل کے ریسرچ کریں. کس کے لیے؟
اسلام کی عظمت جو ہے وہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی گریٹنس جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہ بات مان جائیں گے تو بھلا اسلام کا ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مجھے نقصان ہوگا نہ نفع ہوگا. لیکن حضرت کے الفاظ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جیسے حضور نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، میں بھی اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اے خدا گواہ رہنا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے. آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے. بھائی فیصل، تو میں نے ابھی آپ کا جو ہے کامنٹ دیکھا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب بھی وہ دے دوں. دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ میں نبی کریم کی زندگی سے دو واقعات میں بیان کر دیتا ہوں. ایک خاتون تھی، فوت ہو گئی، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ وہ اپنا اتنی نیک تھیں اور اتنی عابد تھیں، اور تہجد کی نماز بھی انہوں نے ساری زندگی مس نہ کی، نہ کوئی روزہ وغیرہ وغیرہ. تو پتہ نہیں جنت کے کتنے اونچے مقام پہ وہ ہوں گی. تو اپنا اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا یقیناً وہ جہنم میں ہے. تو صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ حضور وہ اتنی جو تھی نیک عورت، اتنی نمازی اور اتنی روزہ دار، اگر وہ جہنم میں ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو وجہ بتا سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل. اس کی ایک بلی تھی جس کو وہ پورا کھانا نہیں دیتی تھی، اور اس کو وہ باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کہ وہ دھوپ فریش ایئر جو ہے اس میں گھوم لے، اس کو کمرے میں بند رکھتی تھی. ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت اور صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک عورت تپتی ریت پہ، آپ کو شاید علم ہو کہ عرب میں وہ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، تو اس نے وہ موزے اتار رکھے ہیں چمڑے کے، تو بھاگ کے کنویں پہ جاتی ہے، موزے میں پانی بھر کے لاتی ہے، تو دور ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے. تو اپنا حضرت نے فرمایا اس عورت کے لیے آج جنت کے سارے دروازے کھل گئے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف کو جو وہ برداشت کر رہی ہے خدا کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی خاطر، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے اور یہ جنت میں جائے گی. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کون سی جماعت جوائن کر لی اور کون سی وہ کر لی. تو یہ نظام والے جو ہیں، اور ان میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور مارے گئے، ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، بس ایمان لے آؤ کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے خاطر صلیب پر جان دے دی. تو حضرت صاحب نے بھی یہ کہا، اور سارے یہ کہتے آئے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ہے، اور جو ہے یہ کہ اس جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ. تو اول تو حضرت صاحب نے کوئی خلافت قائم ہی نہیں کی. 1925 میں میاں محمود احمد صاحب نے صاف لکھا کہ جناب جماعت میں کوئی خلافت نہیں، جماعت کا حصہ، اور ہمیں اب یہ قائم کرنی ہوگی. تو پھر حضرت صاحب نے تو قائم نہ کی. نمبر 1 یہ بات. نمبر 2، آپ کچھ ہو جائیں، آپ احمدی ہو جائیں، آپ کچھ ہو جائیں، اگر آپ کے اعمال درست نہیں، اگر آپ انسانیت جو ہے اس کی خدمت نہیں کرتے، اگر آپ انسانیت جو ہے اس کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی کہ خدا تعالیٰ ہر ایک کو
وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، کیا اس کا مذہب ہے، کیا اس کی نیشنلٹی ہے، کیا اس کا فرقہ ہے، اس کو نقصان اور اس سے دکھ تکلیف سے بچائے اور اپنی رحمت میں رکھے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میری رائے میں جو آپ دکھاوے کے لیے مذہبی شعار پر عمل کرتے ہیں ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنے اور انسانیت کی خدمت کریں۔ اگر آپ کی یہ جو ہیں ریچولز ان سے آپ کو یہی نہیں حاصل ہوتا تو اور کیا حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو۔ وہ رنگ کیا ہے؟ کیا کسی ہندو پہ دھوپ نہیں پڑتی یا بارش نہیں ہوتی؟ کیا کسی یہودی جو ہے اس کو خدا تعالیٰ صاف ہوا یا پانی نہیں دیتا؟ یہ خدا کا رنگ ہے جس میں ہمیں رنگنا ہے۔ اگر اس میں ہم رنگیں گے تو پھر ہمارے لیے بہتری ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ آپ کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی چیز کو کر لیں، آپ خلیفہ کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیں اور سر پہ اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہ لگنے دیں، کیا پوپ صاحب کے ساتھ آپ یہی کریں؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب۔ آج کا ٹاپک بہت شاندار رہا، بہت ممبرس کے ساتھ رہا اور مجھے لوگ کمنٹس بھی بھیجتے رہے ڈفرینٹ ممبرس اور میں آپ کی خدمت میں گروپ میں پیش کرتا رہا سر۔ انشاءاللہ خدا نے زندگی بخیر رکھی تو نیکسٹ ویک آن سیٹرڈے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ سو نائس آف یو سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب کہ آپ نے اتنی زیادہ معلومات عنایت کی اور ٹوٹل معلومات ہم کو بخشی اس ریگارڈنگ کہ احمدی جماعت میں بہت احسن طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ احمدی جماعت نظام جو قادیان کا ہے اس میں شامل ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ کہیں بھی رہیں اچھے اعمال کرتے رہیں، نیت اپنی صحیح رکھیں اور دار و مدار نیت پر اور اپنے عملوں پر ہوتا ہے۔ سر بہت قیمتی معلومات، شکریہ، جزاک اللہ۔ فیصل بھائی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس قسم کے پروگرامز ارینج کرتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک علمی اور تحقیقی پروگرام پیش کیا بہت بہترین، بلکہ اپنے عمل سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو یہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی کہ اخلاق اور ادب کیا ہوتا ہے اور ایک معاشرے میں رہنے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، کس انداز سے بات چیت کرنی چاہیے اور کس انداز سے علمی مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی آپ نے باقی بھی ہر لحاظ سے گروپ کے ممبران کی علمی اور اخلاقی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے تربیت کرنے کی بھی کوشش کی، تو تھینک یو ویری مچ۔